السلام علیکم ویورس، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ولاگ بہت اہم، بہت دلچسپ ہے۔ اس میں ہم 2-3 پہلوؤں پر بات کریں گے جو ہمارے ریجن سے متعلق ہیں، پاکستان سے متعلق ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس ریجن کے مختلف ممالک کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مثلا ایک یہ کہ پاکستان کے جوائنٹ چیفز آف آرمی اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے اور اس دورہ میں کہیں گریٹر بنگلہ دیش کی بھی بات ہوئی ہے۔ دوسرا، پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اس وقت ترکی میں ہے اور ترکیہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی تھی اس حوالے سے مزید تفصیلی مذاکرات میں ثالث کا رول پلے کر رہا ہے اور اس میں افغان طالبان کی بہت ساری بول اجمیاں جون سی ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تیسرا، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ان دنوں مصر میں ہیں۔ چوتھا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور پانچواں، انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نہ صرف یہ کہ اپنی غلط سفارتی اور سیاسی پالیسیوں کے تحت پوری دنیا میں ایک تنہائی کا شکار ہیں، بلکہ اپنے ان کا جو مودی رجیم ہے اس کی وجہ سے یہ بھارت کی رسوائی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ یہ مختلف پہلو ہیں، ان پر مختصر بات کروں گا، لیکن ان باتوں کو، ان ڈاٹس کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا کینوس اور ایک بہت بڑی تصویر واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے۔ یہ بہت اہمیت کا دورہ ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کے کسی فوجی جنرل نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے اور یہ فوجی جنرل عام فوجی جنرل نہیں ہے، یہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے چیف ہیں، 4 اسٹار جنرل ہیں، ساحر شمشاد مرزا۔ بنگلہ دیش میں ان کو پورا پروٹوکول دیا ہے، گارڈ آف آنر دیا گیا ہے، سپاہیوں نے سلامی پیش کی ہے اور بنگلہ دیش کی فوج کے چیف جنرل قمر الزمان نے ان سے خصوصی طور پر ملاقات کی ہے۔ اگرچہ بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی افواج کے سربراہان کے درمیان جو ملاقات ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس دورہ میں ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ مختلف بات یہ ہوئی کہ گریٹر بنگلہ دیش پہ ڈسکس ہوا۔ گریٹر بنگلہ دیش ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل ایک آئیڈیا ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک زمینی اور جغرافیائی حقیقت ہے جو بنگلہ دیش کو محض اس وقت کا جو بنگلہ دیش ہے اس کی ٹیریٹری تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ مغربی بنگال اور جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان کو بھی بنگلہ دیش کا حصہ بتاتا ہے کہ یہ سارا ریجن جون سا ہے جغرافیائی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، تاریخی طور پر ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی خطہ ہے۔ اس کے اوپر ترکیہ میں بھی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بنگلہ دیش میں تو بات ہو ہی رہی ہے، اور خاص طور پر 2024 کے بعد جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی آرمی سربراہ کا وہاں پر ہونا یہ ایک اور بات ہے، یہ ایک اگلی بات ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے اکثر بات کی ہے 7 سسٹر اسٹیٹس کی، سلیگوری کوریڈور کی، جسے ہم چکن نیک بھی کہتے ہیں، چین کا انٹرسٹ بنگلہ دیش میں اور پھر امریکہ کا انٹرسٹ 7 سسٹر اسٹیٹ میں سے ایک ریاست کو عیسائی ریاست میں تبدیل کرنے کا۔ یہ بہت اہم معاملات ہیں، لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں صرف یہ آپ کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کو کہ اس دورے کا ان تمام چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ مذاکرات اگرچہ 2 دن رہنے تھے، 25 اور 26 تاریخ کو، لیکن آج 27 تاریخ کو بھی یہ مذاکرات جاری ہیں، اور یہ مذاکرات جون سے ہیں ان میں واضح کر دیا گیا افغانستان کو کہ اس کی سرزمین سے کوئی دہشت گرد اگر پاکستان آیا تو اس کے نتائج افغانستان کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان طالبان اور ان کی عبوری حکومت جو ہے بری طرح سے ڈی ٹریک ہے۔
اس مذاکراتی عمل میں بھی ان کا موقف انتہائی آپ کہہ لیں کہ پھسپسا، انتہائی غیر منطقی اور انتہائی عجیب قسم کا ہے۔ ابھی جو تازہ دورہ کیا ہے افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے انڈیا کا، اس کے بھی شاید افغانوں کے اوپر یا افغان جو طالبان ہیں ان کے اوپر اثرات دکھائی دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، انڈیا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ پاکستان ہی ان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے۔ پاکستان کے ساتھ ان کے برادرانہ، دوستانہ، سماجی، تاریخی، سرحدی اور آپ کہہ لیں کہ مذہبی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، ہوں گے، اور پاکستان ہی افغانستان کو سیکیور کرے گا جیسے کہ ہمیشہ پاکستان کرتا رہے۔ لیکن یہ بات جتنی جلدی افغان طالبان کو سمجھ آ جائے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر بار ٹھوکر کھا کر ہی سمجھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف سعودی عرب میں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل مصر میں ہے، اور وہاں پر پاکستان کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ساری کہانی جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم مودی کہاں پہ ہیں؟ ایک لمبے عرصے سے وہ گھر میں دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہیں تو بڑا شوق تھا انٹرنیشنل ٹورز کا، انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ جفیاں ڈالنے کا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ کرنے کا، انہیں اپنے ملک میں مدعو کرنے کا، لمبی چوڑی بڑے ہانکنے کا۔ لیکن نہ وہ اقوام متحدہ گئے، وہاں پر بھی انہوں نے جے شنکر کو بھیج دیا، نہ ہی وہ غزہ کے اوپر جو مذاکرات ہوئے، امن معاہدہ ہوا، اس میں پہنچے، اور ابھی جو آسیان کانفرنس ہوئی ہے ملائیشیا میں، موصوف وہاں سے بھی غائب تھے، وہاں بھی نہیں پہنچے۔ یہ آخر یہ فرار اور یہ جو خفت اور خفگی کا اظہار ہے، اور خفت اور پریشانی کا اظہار ہے، شرمندگی کا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس صورتحال پر تو انڈین اپوزیشن بھی اپنی حکومت کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ مودی جی کیوں نہیں جا رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، کیوں انڈیا کو لیٹ ڈاؤن کروا رہے ہیں، کیوں انڈیا کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں؟ اور وجہ وہی ہے کہ جب موقف جھوٹا ہو، جب آپ کے پاؤں مضبوطی سے اپنے زمین پر نہ کھڑے ہوں، تو پھر آپ انٹرنیشنل لیڈرز کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اقوام متحدہ میں بھی ٹرمپ نے آنا تھا، غزہ میں بھی ٹرمپ نے آنا تھا، اور ملائیشیا میں بھی ٹرمپ آئے، اور جب ٹرمپ آئیں گے اور وہاں پہ مودی جائیں گے تو مودی تو ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو ببانگے دہل پوری دنیا میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، یہ اپنے گھر میں ہی خسیانی بلی کی طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ جو معاملہ ہے۔ تو جائیں، ہم ان کا سامنا کریں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر، اپنی اکانومی کو بچائیں، اپنے ملک کی جو تشخص ہے اس کو بچائیں۔ لیکن اب نہیں ہوگا۔ 11 سال تک بی جے پی نے، RSS نے جو کرنا تھا وہ کر ڈالا ہے۔ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، انڈیا کی جو بیلنس پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ضرورت ہے وقت کی کہ انڈیا کے اندر ایک تحریک اٹھے، جیسے پچھلے سال بنگلہ دیش میں اٹھی تھی۔ اور انڈیا میں یہ تحریک جو سی ہے وہ مودی رجیم اور اس کے ساتھیوں کو اور RSS کو اٹھا کر باہر پھینکے، اگر انڈیا نے اپنے آپ کو سیف اور سیکیور کرنا ہے۔ ورنہ یہ لوگ اپنی پالیسیوں کے ساتھ، اپنی اپروچ کے ساتھ انڈیا کے لیے خود بہت بڑا وبال بن جائیں گے، بنے بھی ہوئے۔ یہ ہے اوورال صورتحال۔ کمپیریٹیولی میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان ایک لمبے عرصے کے بعد سیاسی اور سفارتی میدان میں، عسکری میدان میں ایک بہت مثبت اور بہت ہی تعمیری پیش رفت کر رہا ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت ایک پلیٹ فارم پر مل کر آگے پیش رفت کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر اسٹریٹجی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، جو پاکستان کی جیوگرافی ہے، جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ کمپیریٹیولی باقی جگہوں پر کیا ہو رہا ہے جو میں نے باتیں کی ہیں، ان سے آپ خود ہی اندازہ کر لیجیے۔ ان پہلوؤں پر، ان معاملات پر ہم بات کرتے رہیں گے، مزید گفتگو ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔